بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی شانوں کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس شخص کو قرآن پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجہ مشغولی ہے کہ کسی دوسری دعا وغیرہ کے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، میں دعا مانگنے والے کے مانگنے سے بھی افضل چیز اس کو عطا کروں گا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے، جب کوئی شخص شیرینی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو، اس کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو، تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات بتائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے سورہ کہف پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے، وہ فتنہ و دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے، وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا، وہ سرتاپا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا، اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، قیامت کے دن از سر تا پا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دونوں جمعوں کے درمیان گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے بیت اللہ تک
نور ہی نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کی دعا کی جائے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں اس دعا کو قبول کریں گے۔ جب تک قرض اترنے کی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے 40 روز تک بعض نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعض نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراغی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کے چھت کے چاروں کونوں میں چھڑکائے تو وہ مکان اسیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ الغرض، اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادے کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ اپنی رحمت سے وہ پورا کر دے گا۔ رضائے الہی کی خاطر اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق دے تاکہ اللہ پاک ہم سب کے جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو دور فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔